نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ نماز شریعت کا ایک اہم رکن ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر کسی کی نماز پوری نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور جس کی نماز میں کمی کوتاہی ہوئی تو اس کے باقی اعمال میں بھی کمی کوتاہی ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح گھر کا سارا دار و مدار، چھت کا سارا دار و مدار ستون پر ہوتا ہے، تو اسی طرح دین کا بھی سارا دار و مدار وہ نماز پر ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے، مسجد میں جا کر نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ تو پہلی نصیحت کی حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ اور دوسری نصیحت کی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کر۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اوروں کو نیکی کا حکم دے، اچھائی کا حکم دے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا۔ اور تیسری نصیحت کی وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ لوگوں کو برائی سے روک۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کو برائی میں مبتلا دیکھیں تو اس کو منع کریں۔ اور نہی عن المنکر کے حدیث کے اندر، اور نہی عن المنکر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ جب تم کسی کو کسی برائی میں مبتلا دیکھو، جب تم کسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ آپ اس کو زبردستی برائی سے روک سکتے ہو تو آپ اس کو زبردستی روکو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہ ہو، یعنی آپ ہاتھ سے اس کو روکنے پر قادر نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فبلسانہ، آپ زبان سے اس کو روکیں۔ زبان سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔
اور تیسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر آپ زبان کے ساتھ بھی روکنے پر قادر نہ ہوں تو پھر آپ فَبِقَلْبِهِ، دل کے ساتھ آپ اس کو منع کریں۔ دل کے ساتھ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں یہ خیال کریں کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کریں، اوروں کو بھی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم دیں، اسی طرح وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکیں۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت کی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے آپ کو لوگ تکلیف دیں، اگر نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے آپ پر تکلیفیں آئیں، اسی طرح آپ پر مصیبتیں آئیں، لوگ آپ کو ستائیں، تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آپ ان تکلیفوں پر صبر کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں ہمیں اگر کوئی برا بھلا کہے یا کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ وَاصْبِرْ، کہ ہم بھی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ہم بھی اس پر صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔